رکھیے کہ جو کچھ ہم خداوند سے مانگتے ہیں یا کرتے ہیں، یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ میں خداوند کی کلیسیا کے اندر آ گیا ہوں اور اپنی زندگی کے اندر بھی کبھی بھی دعا نہیں سنی جائے گی۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا، اس کے شاگردوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ ٹھیک ہے، کس کو کہا گیا؟ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح ایسی شخصیت ہے جو دعا کرنا کیا کرتی ہے؟ سکھاتی ہے۔ وہ کیوں یہ کہتا ہے؟ کیونکہ صحیح دعا وہ کرتا تھا اور اسے دعا کرنا آتی تھی، آمین۔ اور بڑی توجہ کے ساتھ سنی اس بات کو، کیونکہ شاگردوں نے یہ خود اس کو دیکھا کہ یسوع مسیح کس طریقے کے ساتھ دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کیا ہے؟ وہ سنی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹھیک ہماری رہنمائی کر سکتا ہے کہ ہم کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ دعا کو سننا، دعا کو کے درمیان میں تفریق کرنا، یہ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے، آمین۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس 2 اشخاص کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا ہے، 2 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو خدا کے گھر میں آئے ہیں، جو اس کی ہیکل میں آئے ہیں، اور یسوع مسیح نے ان دونوں لوگوں کی دعاؤں کو سنا ہے۔ یہی بائبل مقدس میں لکھا ہے نا، اس نے کیا کیا ہے؟ دونوں کی دعاؤں کے اوپر کامنٹس کیے ہیں۔ کس نے کامنٹ کیے ہیں؟ یسوع مسیح نے کیے ہیں۔ آپ ایک اور بھی بات دیکھیں گے کہ نتنیل کے بارے میں بھی یسوع مسیح نے جو ہے کامنٹ کیے۔ اسے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ فلپس تجھے بلاتا، میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہے جو دعا کرتے سنتا، خدا ہے جو دعا کرتے دیکھتا ہے، آمین۔ اس کا مطلب یہاں پر آپ کرائسٹ کی جو ہے اس کوالٹی کو سمجھ جائیں گے یا اس صفت کو جانیں گے کہ وہ کون ہے؟ خدا ہے۔
جو دعا کے بارے میں رائے دے سکتا ہے. آمین. دعا کرنے یا دعا کے اوپر کامنٹ کرنے کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ خدا. آمین. اور یہ دیکھیے کہ کرائسٹ نے دعا کے اوپر کامنٹ کیے ہیں. آمین. اور ابھی دیکھیے کہ میں جو فریسی ہے اس نے کیسے دعا کی ہے؟ اپنے جی میں کی ہے. کہاں پر دعا کی ہے؟ لکھا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہے جو دلوں اور گردوں کو جانچتا اور اس کی کیا کرتا ہے؟ پڑتال کرتا ہے. اگر کوئی شخص جی میں دعا کرے یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ دعا کرے تو خدا کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کوئی شخص جو ہے جی میں دعا کرتا ہے تو خدا اس کی نہیں سنتا، یا زیادہ اونچی آواز کرنے سے جو ہے خدا سن لیتا ہے. یہاں پر یہ جو ہے یہ بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر 2-3 چیزوں کو سامنے رکھا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں یہ ہر ایک مسیحی یا ہر اس دعا کرنے والے شخص کے اندر یہ ہونی چاہیے جو خدا کے گھر میں آ کر دعا کرتا ہے. آمین. چونکہ ہم اس کے حضور میں دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. یسوع مسیح نے 2 ایسے لوگوں کو جو ہے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسے ہرگز یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ، بلکہ بعض لوگوں سے جو اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنی کوشش کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنی پاور کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں. اور اس میں اس نے اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی چند ایک چیزوں کا وہ ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اس نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ یہاں پر کیا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، اگر فریسی جو ہے وہ زناکار نہیں ہے، اگر وہ کیا کہہ لیجیے ظالم نہیں ہے، اگر وہ ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہے، اور اگر اپنی ساری آمدنی کے اوپر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یقین دیتا ہے، تو یہ اس کی کوالٹیز ہے، یہ اس کی جو ہے اچھی باتیں ہیں جو وہ کر رہا ہے. آمین. لیکن اگر یہی باتیں کسی کو جو ہے وہ کمپیریزن کر یہ کی جائے گی تو خدا ان باتوں کے درمیان میں جسٹیفیکیشن دکھائے گا. آمین. لہٰذا اگر کوئی شخص خدا کی حضوری میں شکر کرتا ہے، یہ اس کی شکر گزاری ہے. وہ کیا شکر کرتا ہے؟ کہ میں جو ہے یہ دوسرے آدمیوں کی طرح کیا ہوں؟ ظالم نہیں ہوں، اور جو ہے نہ ہی میں زناکار ہوں. اور اس نے کہا یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، میں ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. خداوند تیرا شکر ہو کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اپنی آمدن میں کیا کرتا ہوں؟ یقین دیتا ہوں یا 10واں حصہ دیتا ہوں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں جو ہے بہت سارے آدمیوں کی طرح زناکار نہیں ہوں. اے خداوند میں دوسروں کی طرح بے انصاف نہیں ہوں. لیکن یہ کہا جائے میں اس محصول لینے والے کی طرح کا نہیں ہوں، تو خداوند کو اس سے جو ہے وہ نفرت ہے. اس سے جو ہے خداوند کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا. تو اپنی بات کر، میں یہ اپنی بات کرے گا. آمین. چلیے جب بھی خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ہی بات کرنی ہے، آپ کو اپنی ہی شکر گزاری کرنی ہے، آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا ہوگا. یہاں پر اس شخص نے جو ہے خدا کی ہیکل میں کھڑے ہو کر جو ہے خداوند کے حضور میں جو ہے وہ کمپیریزن کیا ہے. خداوند نے یہاں پر جو تعلیم دی ہے کہ جب کوئی شخص دعا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے مائنڈ میں کیا ہونا چاہیے؟ کہ مجھے خداوند کی حضوری میں چھوٹا ہونا ہے. یہی بات کہی ہے نا کہ خدا کی حضوری میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ چھوٹا ہونے کی. اور یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. یہ اصول اسے خدا کی ہیکل میں دیا ہے، یہ اصول اسے خدا کے گھر میں دیا ہے.
کہاں پر کوئی شخص جو ہے بڑا ہو سکتا ہے، کہاں پر کوئی شخص چھوٹا ہو سکتا ہے. یہ دعایا آپ کا دعایا مذبح یا جو ہے آپ کے کلیسیا کے اندر ہی آپ کا دعا کرتے ہوئے، آپ خدا کی حضور میں ورشپ کرتے ہوئے، یہی آپ کو چھوٹا کرے گی اور یہی آپ کو کیا کرے گی بولیے، بڑا کر دے گی. آمین. دیکھیں کس طریقے کے ساتھ آپ اس تمثیل کو غور سے پڑھیے، اس کو بار بار پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کس طریقے کے ساتھ خدا کی حضوری میں بڑا ہو سکتا اور ہو سکتی ہوں. آمین. میں کس طریقے کے ساتھ خدا کی حضوری میں چھوٹا ہو جاؤں گا یا چھوٹی ہو جاؤں گی. یہ اس وقت ہوگا جب ہم جو ہے اپنے اوپر بھروسہ رکھیں گے اور اپنے ہاتھ کے اوپر بھروسہ رکھیں گے. یسوع مسیح نے کہا کہ بعض لوگوں کے واسطے اس نے یہ بات کہی ہے جو اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں. وہ خدا کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے کہ ہم راست باز ہیں. آمین. باقی آدمیوں کو کیا کرتے ہیں، نہ چیز جانتے ہیں. یہ تمثیل کہی ہے، اور وہ تمثیل کہاں پر کہی ہے، دعا میں. آمین. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہیں کسی مجلس میں نہیں کہی، اسے کہیں جو ہے بھیڑ کے اندر نہیں کہی، کسی جو ہے بڑی محفل کے اندر نہیں کہی، کسی اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر نہیں کہی، کسی بڑے جو ہے وہ بڑے مقام کے اوپر تو نہیں کہی. اسے کہاں پر کہی ہے، اس سے جو ہے وہ ہیکل کے اندر بات کہی ہے، جب کوئی شخص دعا کرنے کے لیے جمع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنی خالی جو ہے ہاتھ خالی بڑے بھر کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں. اور یہ جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان باتوں کا ذکر کرتے کرتے جو ہے کمپیریزن کے اندر آ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی میری بات فالو کی؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کمپیریزن کرتے ہیں، ایون دو یا کئی دفعہ کاؤنسلنگ کے اندر بھی اگر کسی کو توبہ کرانے کی کوشش کی جائے یا کسی کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، ہم بہتوں سے کیا ہے وہ بہتر ہیں، ایسا کہا جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی طرح تو نہیں ہیں، یا ہم اپنے آپ میں کافی اچھے ہیں. جب ہم کمپیئر کریں، خدا کا شکر بھئی، آپ نے کبھی یہ مقولہ سنا نا کہ شکر بھیا اسی تو بہت سارے لوگوں سے کیا ہیں، اچھے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے جو ہے گھر کے اندر اچھا ہو سکتا ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اچھے کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہی چیز آپ خدا کی حضوری میں کریں گے تو خدا کے سامنے وہ تو سب سے بڑا ہے. آمین. اس کے سامنے کون بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کیا بڑے یا کسی دوسرے کے درمیان میں بڑا بنتے ہیں؟ یاد رکھیے، جب میں یہ دعا کے بارے میں بات ایکچولی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کس کی بارے میں بات کر رہا ہوں، دعا کے بارے میں. جب ہم دعا کے یہ جو ہی جو ہے خدا کے گھر میں قدم رکھتے ہیں، اس وقت نہ کوئی بڑا رہتا ہے نہ کوئی چھوٹا رہتا ہے. آمین. پریز دا لارڈ. کوئی محصول لینے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فریسی ہے. اگر فریسی ہے تو وہ اپنے لیے ہے، اگر کوئی محصول لینے والا ہے تو وہ اگر جو ہے وہ وہاں پر آ کر اپنی چھاتی پیٹ رہا ہے تو یہ خدا ان کو پسند ہے. اگر فریسی اپنا بھروسہ اور اپنا یقین اور اپنی پاور اور اپنی سارا کچھ جو ہے وہ پیچھے اتار کر اس کے سامنے عاجز ہوا ہے تو خدا اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. خدا دونوں کو قبول کرنے، خدا دونوں کی بات سننے، خدا دونوں کی بات دعا کو کے اوپر کان دھرنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہے. اور دیکھیے خدا نے جو ہے فریسی کی بات کو بھی سنا، خدا نے محصول لینے والے کی بھی بات کو سنا. اس لیے یہ ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میری دعا سنی گئی ہے یا اس کی دعا نہیں سنی جا سکتی ہے. ایک محصول لینے والے کی دعا نہیں سنی جا سکتی ہے. سنی جا سکتی ہے جب کوئی شخص خدا کی حضوری میں آ جائے، جب کوئی شخص خدا کے قدموں میں جھک جائے، جب اس کی حضور میں جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کوئی چھوٹا ہو جائے، اس کے سامنے کوئی عاجز ہو جائے، اس کے سامنے کوئی جو ہے اپنے آپ کو بالکل جو ہے بالکل خالی کر دے، وہ اس کی کیا کرے گا، وہ سن لے گا. ہاللیلویا. یہ نہیں کہوں گا کہ اگر میں کہوں کہ میری دعا سنی جائے گی، میں اب ایک اور بات بتاتا ہوں کہ میری اس سے زیادہ سنی جاتی ہے. مت کہیے، مت کہیے.
یہ اچھی بات ہے، اس کا شکر کر سکتے ہیں، خداوند تو میری دعا کو سن لیتا ہے، لیکن کہے گے ایلڈر صاحب سے زیادہ میری خدا سنتا ہے، یہ کمپیریزن مجھے مار دے گا۔ یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے۔ خدا کی حضوری میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم یہ بڑے آرام کے ساتھ وہ کر دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص خدا کے سامنے ہے تو پھر خدا فیصلہ کرے گا، آمین۔ جب کوئی خدا کی حضوری میں ہے تو یہ خدا ڈیسیژن کرے گا، کیونکہ قبول کرنے والا نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے۔ قبول کرنے والا کون ہے؟ بولیے، ہمارا خدا ہے، ہاللویا۔ قبول کرنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، پریز دی لارڈ۔ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گے، کون؟ بائبل مقدس میں کیا لکھا؟ دو شخص دعا کرنے کے لیے گئے، آمین۔ میں بھی دعا کرنے آپ کے ساتھ میں بھی آج دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ بھی دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنی دعا کیجئے، آمین۔ کون سی دعا کیجئے؟ اپنی دعا کیجئے۔ ہاں، انٹرسیشن جب کریں گے تو دوسرے کے لیے دعا کیجئے گا، آمین۔ اگر اتنا بوجھ ہے تو پھر انٹرسیشن کیجئے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر اتنی ہی دوسرے کو نوٹ کرنے یا دوسرے کو لینے کی ضرورت ہے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اے خداوند، دیکھ یہ میرا بھائی، دیکھ یہ میری بہن، یہ مر جائے گی، یہ گناہ کرتی رہتی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اے خداوند، تو اس پر رحم کر، جیسے تو نے مجھ پر رحم کیا، جیسے تو نے مجھ پر کرم کیا، میرے بھائی کے اوپر رحم کر دے، اس بچے سے نوجوان بھائی یا بہن کے اوپر رحم کر دے، اس مسئول لینے والے کے لیے، یہی کہہ دیجئے، اس مسئول لینے والے کے اوپر بھی رحم کر دے، جیسے تو نے مجھے راست باز کیا ہے، کاش یہ بھی تیرے نام سے راست باز۔ یہ اس طرح کی بات تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے اس کو چھوٹا کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا کر دیا جائے، یا ایک کو بڑا کر دیا جائے اور دوسرے کو چھوٹا کر دیا جائے، یہ کام خدا کی حضوری میں نہیں۔ اس کی دعایا وہ مذہبوں کے اوپر اس طرح نہیں چل سکتا ہے۔ This is not a way، یہ وے نہیں ہے دعا کرنے کا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں حقیقی دعا کرنے کا طریقہ بیان کر سکتا ہے۔ خداوند ہمیں یہ ٹھیک طریقے کے ساتھ ہیکل میں دعا کرنا سکھا سکتا ہے کہ جب دعا کرو تو کیا کرو؟ دو شخص کیا کرنے گئے ہیں؟ ہیکل میں گئے ہیں۔ دعا کرنے کے لیے کہاں گئے ہیں؟ دعا کرنے کے لیے ہیکل میں گئے۔ میں بھی آیا ہوں، آپ بھی اس کے ہیکل میں دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں کیا کروں؟ میں اپنی شکر گزاریاں رکھوں، میں اپنی دعائیں رکھوں، میں اپنی التجائیں رکھوں، میں اپنی کیا کروں؟ مناجات خداوند کی حضور میں رکھوں، اور خداوند میں تیری حضور میں آیا ہوں۔ دعا کرنا کسے کہتے ہیں؟ بولیے، دعا کرنے سے کیا مراد ہے؟ بولیے، خدا سے باتیں کرنا۔ تو پھر اس دعا کے اندر باتیں کرتے کرتے ہم وہ کراچی سے پشور کیوں چلے جاتے ہیں، یا پشاور سے کراچی کیوں چلے جاتے ہیں؟ دعا کرتے وقت یہ تو خدا سے باتیں کرنا ہے، آمین۔ چنانچہ جب آپ ہیکل میں دو شخص دعا کرنے کے لیے گئے، خدا سے دعا کرنے کے لیے، دعا کس سے کی جاتی ہے؟ خدا سے دعا کی جاتی ہے۔ جب ہم خدا سے دعا کرنے کے لیے گئے ہیں تو یہ مسئول لینے والے کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، یا دوسرے کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ آپ اپنی دعا میں سے گھسیٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہوا نا، مسئول لینے والے نے خام خواہ وہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کی کوشش میں وہ اپنا اجر کھو بیٹھا۔ لیکن یہ شخص بائبل مقدس میں لکھا ہے، لیکن مسئول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ وہ تو جی میں کر رہا تھا، وہ دل کے اندر دعا کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ میں اس مسئول لینے والے کی طرح خدا نہیں ہوں۔ خدا کہتے تجھے کس نے حق دیا ہے کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ تم مسئول لینے والے کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں، لیکن مسئول لینے والا تو اپنے دل کو طائب کیے ہوئے تھا۔ Amen. Nobody knows کہ کون شخص کس حالت کے اندر خدا کی حضوری میں آیا ہوا ہے۔ جب کوئی شخص اسپیشلی غور سے میں یہ اسپیشلی اس لیے بات کر رہا ہوں، جب ہم دعا کے لیے خدا کے قدموں میں آتے ہیں، جب آپ خدا کی اسپیشلی خدا کی حضوری میں دعا کے لیے آتے ہیں، یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے، یہ بڑا خاص لمحہ ہوتا ہے۔ اس میں خدا
ٹھیک ہے، کان لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جب اسپیشل ڈے، جب کوئی شخص دعا کے لیے کوئی اسپیشل دن، اسپیشل ٹائم یا اسپیشل وقت ٹھہرا دیتا ہے، اس میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو دعا کرنے کے لیے ابھار سکتا ہے۔ یہ بات، یہ لمحہ جب دعا کرنے کے لیے جب آپ کے وقت ٹھہراتے ہیں، خدا جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ آج یہ شخص، یا آج میرا بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی یہ مجھ سے دعا کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے وہ بیٹھ جاتا ہے اپنے تخت کے اوپر۔ وہ ٹائم جو فکس کر دیا گیا ہے، وہ ٹائم جو کر دیا گیا ہے، یہی بات ہے کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جب کوئی شخص ہیکل میں دعا کرنے کا ٹائم ہوتا، وہ ٹائم اس ہیکل ٹائم کے مطابق دعا کرنے کے لیے جاتا تھا، تو خدا الرٹ ہو جاتا تھا کہ آج بہت سارے لوگ جو ہے میری ہیکل میں دعا کرنے کے لیے آئیں گے، اور خدا ان تمام باتوں کو وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ ٹائم مقرر کر دیں گے اپنے گھروں میں یا کلیسیا کے اندر، آج کے دن جب یہ ٹائم مقرر ہوتا ہے، اس دن میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، خدا اپنا تک لگا لیتا ہے کہ آج میرے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گے۔ یہ ٹائم 7 to 8:30 یہ کیا ہے؟ یہ دعا کرنے کا ٹائم ہے۔ جب یہ دعا کریں گے میں ان کی سنوں گا، لیکن آپ کس طرح دعا کرتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ آمین۔ دعا کرنے کا ٹائم تو یہ ہے، ٹھیک ہے، میرا دعا کرنے کا ٹائم ہے، آپ کا دعا کرنے کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں آپ کس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے کرائسٹ نے یہ سچی کہا ہے کہ جا کے کوٹری میں دعا کر، تو ہو تو تیرا خدا ہو۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ہے یسوع مسیح جو دعا سنتا، دعا جو ہے چاہے وہ دل میں ہو، چاہے وہ اونچی آواز میں کوئی شخص دعا کر رہا ہو، یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو دیکھ لیتا ہے۔ آمین۔ اگر کوئی دور بیٹھا انجیر کے درخت کے نیچے بھی بیٹھا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی وہ دیکھ لیتا ہے۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ فلپس تجھے بلاتا، میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا ہے، میں نے دیکھا تو بڑا تائب ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ تو جو ہے مسیح کا منتظر ہے، تو جو ہے اس کے لیے اپنا دل کھولے ہوئے تھا۔ ہم دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آمین۔ اور یہ یاد رکھیے، کوئی شخص جب دعا کرنے کے لیے خدا کے حضور میں آتا ہے، یہ حوالہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا محصول لینے والے کی بھی اور فریسی کی جو دعا ہوتی ہے اس کو سنتا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، دونوں باتوں کو سنتا ہے۔ اس نے فریسی کی بھی بات کو بھی نوٹ کیا ہے، اس کی دعا کو نوٹ کیا ہے، اس نے کس کی دعا کو نوٹ کیا ہے؟ جو ہے وہ محصول لینے والے کی دعا کو بھی نوٹ کیا ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہم جو ہے بہت سارے دعا کے اندر اور کلام کے اندر یہ بھی کیا جاتا ہے، دعا کی جائے یا کلام کیا جائے تو بڑے بڑوں کو جو ہے لگا کر دعائیں لگا کر کلام سنائے جاتے ہیں۔ اگر یاد رکھیے کہ جب یسوع مسیح نے اس حوالے کو بیان کیا ہے تو ہیکل میں، خدا کے گھر میں ان باتوں کی ممانعت ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ بولیے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا، بولیے، وہ بڑا کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ پریچنگ ہو چاہے وہ پریئر ہو، ان دونوں باتوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی حضوری میں یہ ساری چیزوں کو جو ہے یہ پرفارم کر رہے ہیں۔ آمین۔ یہ جہاں اس کی حضور میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا چھوٹا ہونا اور ہمارا بڑا ہونا ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اس بات پر میں ختم کروں گا تاکہ ہم جو ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، آج جو ہے کھلے دل کے ساتھ، اپنے ہی صرف خدا کے ساتھ جو ہے انڈیویجول جب وہ پریئر کو ہم کریں گے، ٹھیک ہے، خاص جو ہے انٹریکشن کے اندر جو ہے وہ آئیے، ٹھیک ہے، سب کچھ دائیں بائیں ارد گرد بھول کر میں ہوں گا اور میرا خدا ہوگا۔ آمین۔ جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو یاد رکھیے وہ کس سوچ کے ساتھ آئیے؟ میں اور چنانچہ آج میں یہ کہوں گا کہ میں اور ہاللیلویا، میں اور
میرا خدا. اور جب میں اور میرے خدا کی سینس میں دعا کے لیے آپ جمع ہوں گے تو آپ کو حقیقت بتاؤں آپ اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہوئے جائیں گے. ہاللیلویا. آپ بڑا بڑا محسوس کرتے ہوئے جو ہے خدا کی حضوری سے جائیں گے کہ خدا مجھے سرفراز اور اقبال مند کرتا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اس لیے عزیز بہن بھائیو جب ہم دعا کرتے ہیں ان باتوں کا خاص وہ خیال رکھا کریں. آمین. اس لیے چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا جو ہے یہ ثابت ہو سکتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو حیران کن اور عجیب بات یہ ہے خدا کی ہیکل میں کئی دفعہ بہت دفعہ یا ہر بار جو ہے کلیسیوں جنرل بات کر رہا ہوں کلیسیوں کے اندر جب بھی دعایا جو ہے ٹائم ہوتی ہیں یا دعایا میٹنگز ہوتی ہیں کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں جب دعایا میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر کئی چھوٹے ہو کر جاتے ہیں اور کئی بڑے ہو کر جاتے ہیں. اور کتنی ہی مبارکبادی ہے کہ ہر ایک بڑا ہو کر جائے. آمین. لہذا میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی یہ موقع دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے خدا کی انٹریکشن کے اندر آئے. آمین. لاسٹ سے میں باطنی انسانیت کے اوپر بات کر رہا تھا. یہ بھی آپ کو کیا کرے گی آپ کے انر مین کو مضبوط کرے گی. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. پریز